جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمی، ہمدرد یونیورسٹی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جو اس پروگرام کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ آج مجھے بیچ میں ہی ایک دفعہ پھر موقع مل گیا، اتوار کا دن ہے، تو میں اپنی جو باتیں کر رہا تھا، جب ہم انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انفرٹیلٹی یا بانجھ پن، اسی میں ہم تھوڑا سا کنٹینیو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ فرائیڈے کے دن جو ہے ہم اپنا ایسٹروجن یا اس حوالے سے بات کر لیں گے، لیکن آج جو ہے میں ریپروڈکٹیو سسٹم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی نو ہاؤ جو ہے اپنے ریپروڈکٹیو سسٹم کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ تولیدی نظام، جو ہمارا تولیدی نظام ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں کہ یہ آخر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے گا۔ بنیادی طور پر جو ہے تو اگر ہم ایک عام زبان میں بات کرتے ہیں تو تولید وہ عمل ہے جس کے ذریعے جاندار جو ہے وہ اپنے جیسے مزید جاندار بناتے ہیں، مطلب اپنی نسل کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یا اور آگے تک لے کے جاتے ہیں دوسرے جسمانی نظاموں کے برعکس۔ وہی کہ ہمارے جسم کے جو باقی سسٹم ہیں اس کے برعکس یہ کسی بھی فرد کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، مطلب نسل کو تو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ اس سے کہ انسان کی یعنی کہ جو زندہ رہنے کے اوپر کوئی صلاحیت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس میں شامل کرنا پڑتا ہے کہ ہم انسانی تولیدی عمل میں دو قسم کے جنسی خلیے ہوتے ہیں، یا ہم گیمیٹ سے جو شامل ہوتے ہیں کہ نر گیمیٹ یا اسپرم ہوتا ہے، اور مادہ جو ہوتی ہے یا عورت کے لیے ہوتا ہے انڈا یا بیضہ ہوتا ہے۔ عام چیز ہے، سبھی کو معلوم ہے کہ جب نطفہ یا اسپرم جو ہے وہ بیضے کو ملتا ہے تو اس فرٹیلائز انڈے کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں، اور زائگوٹ یا ایمبریو جنین بننے اور پھر فیٹس بننے کے عمل سے گزرتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا نظام ہے جو بہرحال بہت زیادہ کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں جو ہے اس نظام کو تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے انفرٹیلٹی کے کام کو سمجھنا بھی بہت ہی آسان ہو سکتا ہے گا۔ مردانہ تولیدی نظام جو ہے جس کے اوپر آج میں بات کر رہا ہوں، اس کے تقریباً 7 حصے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے، یعنی کہ جو پینس ہوتا ہے جسے ہم عضو تناسل کہتے ہیں، تو پینس اصل میں جو میل آرگن ہوتا ہے فار سیکسول انٹرکورس کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم اس جب بات کریں تولیدی نظام کے حوالے سے، اور پیشاب کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ سیکسول انٹرکورس کے حوالے سے ہمارے کام آتا ہے۔ عضو تناسل یا جنسی ملاپ کے لیے جو مردانہ عضو ہے، جو ہم ایک آسان سی زبان میں بات کر لیں۔ دوسرے اس میں اسکروٹم ہوتا ہے۔ اسکروٹم یعنی کہ جلد کی ایک ڈھیلی سی تھیلی ہوتی ہے جو ہمارے عضو تناسل یا پینس کے پیچھے لٹکتی ہے گی۔ اس کے علاوہ خصیے یا ٹیسٹس ہوتے ہیں، اوول شیپ بیضوی شکل کے یہ اعضاء ہیں جو ہمارے اسکروٹم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایپیڈیمیز، باؤل ڈفرینس، پیشاب کی نالی، سیمینل ویسیکلز وغیرہ مزید جو ہے یہ اندر کے حصے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں گے۔ اچھا، مردانہ تولیدی نظام اور اس کا کام کیا ہے؟ مردانہ تولیدی نظام کا کام بنیادی طور پر اینڈروجنس تیار کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ابھی جو پچھلے دنوں ایک پیکوس کے اوپر یا پولیسسٹک اووریز کے اوپر ہم نے بات کی تھی تو اس کے اندر یہی بتایا گیا تھا کہ جو عورتوں کو پولیسسٹک اووریز ہو جاتی ہیں ان میں اینڈروجن بھی بننا شروع ہو جاتا ہے گا۔ ان کی اووریز جو ہیں وہ اینڈروجن بنانا شروع کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی مونچھیں بھی نکلنے لگتی ہیں۔ تو اس وقت ہم مردانے پہ ہی کہتے ہیں ہمیں ہارمونز کی ضرورت مختلف کاموں جیسے گروتھ، ہماری نشو و نما جو ہوتی ہے، تولید یعنی کہ ہماری ریپروڈکشن ہے، اور ہمیں اچھا رکھنے، زندگی کو مثبت انداز میں رکھنے اور اچھا محسوس کرنے کے طور پر یہ جانا جاتا ہے۔ ہماری یعنی کہ مجموعی صحت کے لیے جس میں ہمیں چست و توانا یا محسوس کرنا بھی ہے، ان سب کے لیے بھی اہم ہے۔ اینڈروجن اصل میں جو ہے نا جنسی ہارمونز کا ایک گروپ ہے جس کو ہم نے مجموعی طور پر ہم نے اس کو اینڈروجنس کہتے ہیں گے، جو مردوں کو ان کی مردانہ خصوصیات فراہم کرتا ہے۔ مردوں میں سب سے اہم جو ہے وہ جنسی ہارمون ہے، وہ ٹیسٹوسٹرون کہلاتا ہے، جو ہم ذرا سب کو یہ ٹیسٹوسٹرون کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مزید ہیں جو کا یہ گروپ ہے جس کو ہم اینڈروجنس کہتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی آگے بات کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ خصیوں میں یا ٹیسٹیکلز میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیسٹوسٹرون جو ہے مردانہ تولیدی افعال کو برقرار رکھتا ہے، اور نطفہ یا اسپرم پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ اسپرم کو اسپرمیٹوجینوسس اور اس کو خواتین کے تولیدی نظام میں منتقل بھی کرتا ہے۔ تو یہ سارے کام بھی اسی کے ہیں۔ مردانہ تولیدی نظام اور اس کے کام کیا کیا ہیں، یعنی کہ واٹ از دا میل ریپروڈکٹیو سسٹم اینڈ اٹس فنکشن۔
یہ نظام دراصل خصیوں یعنی کہ ٹیسٹیکلز کے ایک جوڑے اور اخراج کی نالیوں یعنی کہ ایکسکریٹری ڈکٹ، اس کے علاوہ جس میں ہمارے بروقی نالی جو ہم اردو میں کہتے ہیں ایپیڈیڈمس ہے، ڈکٹس ڈفرینس قنات ناقلہ یا ہم واز ڈفرینس بھی کہتے ہیں، قاذف نالی ہے جو ایجوکیلیٹری ڈکٹ ہے، سیمینل ویسیکلز ہے منفی کیسے ہیں، پروسٹیٹ غدہ مزی ہے، مجرائے بول کے غدود ہے یعنی کہ بلبو یوریتھرل گلینڈ ہے، اور وہ ہمارے پاس پینس ہے، یہ عضو تناسل پر یہ ساری چیزیں مشتمل ہوتی ہیں۔ تو مردانہ تولیدی نظام جو ہوتا ہے، جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، مردانہ تولیدی نظام زیادہ تر ہمارے جسم کے باہر موجود ہے، جو آپ کو بہرحال دکھتا بھی ہے اور سب کچھ ہے، جبکہ جو اندر چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی۔ تو بیرونی اعضاء میں عضو تناسل، پینس، اسکروٹم، خصیے ہیں۔ اندرونی اعضاء میں واز ڈفرینس، پروسٹیٹ، پیشاب کی نالی، یوریتھرا شامل ہے۔ مردانہ تولیدی نظام یا جنسی فعل جو ہے یہ بیسیکلی پیشاب کرنے کا ذمہ دار بھی ہے۔ مردانہ تولیدی خلیج نظام کا جو ہے یہ اندرونی اور بیرونی حصے ہوتے ہیں۔ اندرونی حصے آپ کے جسم کے اندر ہیں، لازمی چیز ہے، بیرونی حصے آپ کے جسم سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ اعضاء جو ہیں بنیادی طور پر ہمیں پیشاب کرنے اور جنسی ملاپ کرنے یعنی سیکشول انٹرکورس کرنے اور بچے پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم جنہیں بایولوجیکل چلڈرن کہتے ہیں، حیاتیاتی بچے۔ مردانہ تولیدی نظام کیا کام کرتا ہے؟ مردانہ تولیدی نظام کو بنانے والے اعضاء جو ہیں وہ درج ذیل کام انجام دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اسپرم سیل بناتے ہیں، یعنی یہ منی کو بناتے ہیں، یہ ہمارے اس کی پروڈکشن بھی کرتے ہیں۔ مردانہ تولیدی خلیہ یا اسپرم کے گرد جو حفاظتی سیال یا فلوڈ ہوتا ہے جو اسپرم کو خوراک یا زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ سیمن یا منی ہے۔ تو اسپرم کو خارج کرنا، مردانہ جنسی ہارمون کی پیداوار اور اخراج، یہ پورا مردانہ تولیدی نظام جو ہے یہ ہمارا جنسی نظام ہارمونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جبکہ ہارمونز کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہارمونز ان کیمیکلز کو کہتے ہیں جو ہمارے جسم میں اسٹیمولیٹ یعنی متحرک اور ریگولیٹ یعنی کہ منظم سرگرمی پیدا کرتے ہیں۔ اور ان ہارمونز میں جو شامل ہیں وہ ہیں ہمارے ایف ایس ایچ ہوتا ہے، ایل ایچ ہوتا ہے۔ ایف ایس ایچ ہم کہتے ہیں فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے، ایل ایچ جو ہوتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون ہے، اور ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ ٹیسٹوسٹرون ہے جو ہمارے ٹیسٹس سے ہی نکلتا ہے۔ مجھے ایک چیز یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ تمام ہارمون جو ہیں جو بھی خواتین میں بھی اسی طرح موجود ہوتے ہیں، بدرجہ کم کہنا چاہیے، اسی طرح مردوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مردوں میں جو مردانہ ہارمون جو ہیں جو مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مرد بن جاتے ہیں، جو عورتوں میں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو عورتوں کے ہارمون ہیں تو وہ عورت بن جاتی ہے، اور جس میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے وہ پھر تھرڈ فارم بن جاتی ہے۔ ایف ایس ایچ، ایف ایس ایچ کیا ہوتا ہے؟ ایف ایس ایچ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پیٹیوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے۔ یہ نطفہ یعنی کہ جو اسپرم ہے ہمارا یعنی اسپرمیٹوجینیسس کے لیے ضروری ہے۔ ایل ایچ لیوٹینائزنگ ہارمون ہے، یہ بھی آپ کی پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے ایل ایچ بھی بناتی ہے۔ تو نطفہ یا اسپرم پیدا کرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایل ایچ بھی ضروری ہے، یعنی کہ یہ کوئی بھی چیز اس میں سے بیکار نہیں ہے، نہیں ہے کوئی چیز قدرت کے نہیں ہے کوئی چیز بیکار قدرت کے کارخانے میں۔ اسی طریقے سے جب ہم ٹیسٹوسٹرون کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیسٹوسٹرون بھی ہے، یہ ایک ہمارا اہم جنسی ہارمون ہے جو ہمیں بعض خصوصیات کو فروغ دینے میں مدد دیتا ہے، یعنی کہ جو مردانہ طاقت ہے یا کہتے ہیں کہ جنسی قوت جو ہے اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہے، یہ ہمارے مسلز میں ماس بڑھاتا ہے، پٹھوں کی طاقت بڑھاتا ہے، ہڈیوں میں ہمارے مضبوطی بھی پیدا کرتا ہے، ہمیں جو لمبا تڑنگا نوجوان اسمارٹ بناتا ہے، ہمارے چہرے کو رونق بخشتا ہے۔ تو یہ سب اسی کا کام ہے، اور جبکہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر جن لوگوں میں یہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارے جو ہیں لو لیبیڈو یا لو جنسی قوت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں ہم اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مردانہ تولیدی نظام کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ محفوظ جنسی عمل کریں یا انٹرکورس جو ہے محفوظ کریں۔ محفوظ سے مراد یہ ہے کہ اپنی شریک حیات تک ہی محدود رہیں، ادھر ادھر منہ نہ مارتے اپنے۔ پرائیویٹ سیف سیکس ہے، یعنی کہ پریکٹس جو ہے کہ سیف سیکس کی کریں، کہ بالکل ہی محفوظ اپنے آپ کو کریں۔ 40 سال یا اس سے زیادہ عمر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جانچ خود بھی کرتے رہیں۔ اپنے عضو تناسل یعنی پینس ہے، اسکروٹم ہے، خصیوں یا ٹیسٹیکلز کا جو ہے ہر مہینے جو ہے تقریباً معائنہ کرتے رہیں، اور کسی بھی تبدیلی دکھائی دے، کوئی دانے پھوڑے پھنسی انفیکشن کچھ لگے رگڑ لگے تو اپنے معالج سے فوراً رجوع کریں۔ دوسرے نمبر پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے ہم ان چیزوں کی
حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تمباکو کی مصنوعات کا استعمال نہ کریں. تمباکو ہر طور سے ہر امراض میں نقصان دہ ہے. وہ اسپرم کی ہماری کوالٹی خراب کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جینیٹالیا جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ برا اثر ڈالتی ہے. تمباکو کی تمام مصنوعات جو ہیں وہ آپ کے کینسر کے خطرے کو بھی بڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ حفظان صحت کی مشق کریں. اور حفظان صحت کی مشق سے مراد یہ ہے کہ اپنی جینیٹلز جو ہیں یا جینیٹل پارٹ جو ہوتے ہیں اس جیسے عضو تناسل ہے، پینس، اسکروٹم اور ارد گرد کے علاقے کو صابن اور گرم پانی سے باقاعدگی سے دھوئیں، صاف کریں، تاکہ وہاں پر موجود کسی بھی قسم کے انفیکشن کو ختم کرنے میں مدد ملے. جیسے اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو پسینے بہت آتے ہیں، پورا دن آپ انڈر ویئر اور پینٹ صاحب یا قمیص شلوار بھی پہنے ہوتے ہیں، تو پسینہ وہاں پہ جذب ہو کے وہاں پہ بیکٹیریا کی بھی افزائش ہو سکتی ہے. تو وہ انفیکشن بڑھ کے آگے آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گے. تو ان کو جو ہے صابن گرم پانی سے باقاعدگی سے دھوئیں، صفائی کریں، نہائیں، اپنے جسم کے اوپر سے بھی میل کو جلد صاف کریں. لیکن ان جو پرائیویٹ پارٹس ہیں آپ کو ان کو بھی اپنی صفائی کرنی بہت ضروری ہے، تاکہ وہاں پر موجود جو ہے کسی بھی قسم کے انفیکشن کو ختم کرنے میں مدد ملے. دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جن کے یہاں جیسے ختنہ یا سرکمسیجن کا رواج نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پینس کے اوپر جو ہے کھال یا چمڑی کو اوپر سے ذرا سا کھینچیں اور گلینس یعنی کہ ہیڈ آف پینس جو ہے اس کو صاف کریں اور اچھی طرح سے خشک کریں. 50 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو مرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پروسٹیٹ کا باقاعدہ معائنہ کروائیں. اور کسی کے اگر خاندان میں پروسٹیٹ کینسر ہے تو 40 سال کی عمر کے بعد سے ہی وہ اپنے پروسٹیٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیں. میں نے ایک الگ سے پروگرام ایک دفعہ پروسٹیٹ کے اوپر بھی کیا تھا، تو دوبارہ مجھے امید ہے کہ میں جلدی اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ مردانہ جو ہے مردوں کو جو ہے پروسٹیٹ کینسر کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں اپنا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا وزن بھی کنٹرول کریں اور اپنی ہائٹ کے حساب سے وزن کو دیکھیں کہ ان کا کتنا وزن ہونا چاہیے. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوگا، بہت زیادہ بڑا ہوگا، انہیں پروسٹیٹ کی تکلیف بہت زیادہ ہو سکتی ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی اس معاملے میں مشورہ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جو سیکسولی انٹرکورس وغیرہ کے کرنے میں جیسے جو میں نے پہلے کہا کہ جو ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اس کی علامات کے بارے میں جانیں کہ آپ جتنی زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے اتنا ہی آپ زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا، پچھلے دنوں ایک سوال اٹھا کہ کیا مردی مینوپاز سے گزرتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ عورت جو تھی وہ مینوپاز میں آ گئی تو مرد ہو گئی ہے، وہ اسے چیزیں ختم ہو گئی ہیں. مردوں کو بھی 40 اور 45 سال کے بعد مینوپاز ہو جاتا ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جس طرح عورتیں مینوپاز سے گزرتی ہیں، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ اسی طرح مرد بھی مینوپاز سے گزرتا ہے. کوئی مرد مینوپاز سے نہیں گزرتا ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے ہی مخصوص ہے. مینوپاز کا مطلب اصل میں ہے مینسس کا اختتام، یعنی کہ اس میں وہ ہارمون جو ہمارے بچے کی پیدائش یا پھر ایکس بننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. جبکہ مردوں میں یہ خصیہ یا ٹیسٹیکل جو ہارمون بنانے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتے، یہ مسلسل بنتے رہتے ہیں. ہاں، کسی بیماری کی وجہ سے ٹیسٹیکلز کام کرنا چھوڑ دیں، ویکنیس ہے، شوگر وغیرہ ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو اور دوسرے امراض ہیں، تو یا کسی کی سرجری ہوئی ہے یا ریڈیشن، کسی کو کیموتھراپی ہے، تو اس کے اندر تو یہ چیز ہو سکتی ہے. ورنہ مرد حضرات تو 80 سال کی عمر میں بھی اسپرم پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، مطلب ان کے 80 سال کی عمر میں بھی اسپرم پیدا ہوتے رہیں گے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ 45 سال کی عمر کے بعد ٹیسٹیکل کے جو ہمارے فنکشن ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تبدیلی 70 سال کی عمر کے بعد زیادہ تیزی سے نمودار ہوتی ہے. کچھ لوگ اس تبدیلی کو میل مینوپاز کہتے ہیں. یہ کم عمری میں ہارمون کا ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنا مختلف بیماریوں جیسے ذیابیطس وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کم عمری سے مراد 35 اور 40 ایئرس کے لوگ جو ہوتے ہیں جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ شوگر کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کو جب منی تو نکلتی نہیں ہے گی، صرف ہوا آتی ہے گی، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اسپرمیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو. اسپرمیا ایک الگ چیز ہے اور اسپرمیا الگ چیز ہے. تو اچھا کہ میل مینوپاز کا علاج کیا جا سکتا ہے. مینوپاز تو جملہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا، لیکن ہاں، ہم کو کسی کو جو مریض کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے یا ڈپریشن ہے، ٹینشن جیسے امراض کا سامنا ہے، اور آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے، تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو ہوتی ہے، ایلوپیتھک والے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کرتے ہیں، اس سے ان کو مدد مل سکتی ہے.
جس میں اریکٹائل ڈسفنکشن، ڈپریشن، تھکاوٹ، سیکس کی طرف دماغ کا مائل نہ ہونا، یعنی کہ لو لیبیڈو وغیرہ کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ ہارمون تھراپی جو ہے کبھی بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مردانہ ہارمون کا اس طرح استعمال جو ہے نا وہ پروسٹیٹ کینسر میں مزید خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تھراپی جو ہے ایتھروسکلروسس کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کہ جو ہماری جو آرٹریز ہیں ان کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے، ان کے اندر اس کے تھوڑے سے مسئلے شروع ہو سکتے ہیں یہ، تو جیسے دل کی خرابیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو ہارمون تھراپی شروع کرنے سے پہلے تمام نتائج کو بغور مطالعہ کر لیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا مردوں کے ٹیسٹیکل خصیوں میں عمر کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، جی ہاں بالکل آتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جب ہمارے ٹیسٹیکل جو ہیں سکڑ جاتے ہیں، ان کا اسکروٹم نیچے کو لٹک سکتا ہے۔ مردانہ تولیدی نظام میں نا بہت سارے اعضاء شامل ہیں، لیکن ایک عام آدمی نا دوسرے سے تو بیرونی اعضاء کے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے جیسے بات کی، لیکن میں یاد دلا دوں کہ مردانہ تولیدی نظام میں جو اندرونی حصے ہیں جیسے پیشاب کی نالی ہے، یوریتھرا ہے یا پروسٹیٹ، تو ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ بیرونی اعضاء کو تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، جبکہ اندرونی اعضاء کے لیے نا آپ کو ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرانا پڑے گا۔ یعنی ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ ٹیسٹوسٹرون وہ ہارمون ہے جو مردوں کو ان کی مردانہ خصوصیت دیتے ہیں۔ اینڈروجنس یا ان تمام ہارمونز کی کمی کا مطلب کیا ہے کہ جسم میں مردانہ جنسی ہارمون کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر ٹیسٹوسٹرون جو ہے وہ اچھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اینڈروجن کی کمی کی وجوہات میں خصیوں میں پیچوٹری گلینڈ کے اندر یا ہائپوتھیلیمس کے مسائل ہیں، اور عام طور پر اینڈروجن کی کمی کا علاج جو ہے ٹیسٹوسٹرون وغیرہ کا متبادل تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ حکیموں کے اس کی بہت ساری دوائیں جو ان تمام چیزوں میں استعمال ہو جاتی ہیں۔ ایسا اینڈروجنس کی ایک لاسٹ چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اینڈروجنس میں یہ کامن ایگزامپل آف اینڈروجنس کی کیا ہوتی ہے، جیسے ٹیسٹوسٹرون ہے، ڈی ایچ ٹی ہے گی یا ڈی ایچ ای ایس ہے، ڈی ایچ ای اے ہے، یہ اس ٹائپ کے جو ہارمونس ہیں یہ سب اینڈروجنس میں شامل ہوتے ہیں۔ بس بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں نے یہ اپنا لیکچر کمپلیٹ کر دیا ہے، پھر انشاءاللہ فرائیڈے کو ملتے ہیں۔ بہت